پچھلے 10-15 دن سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، اس وجہ سے کہ کہیں عمران خان جو ہے ان کی اور یہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ وہ نہ کر دیں. جس کے پاس عوام نے مینڈیٹ دیا تھا اس کو آپ نے ہٹا دیا، اس کو غدار بنا دیا. ہم نے دیکھا کن کن لوگوں کو غدار بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کو غدار بنایا. ہم لوگوں نے تو غدار ہر ایک کو بنایا جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے. وہ 180+ سیٹیں لی تھی ان کو ہم نے ہٹا کیا. جس نے 80 سیٹیں لی تھی اس کو ہم نے پرائم منسٹر بنا دیا. کوٹ گیا بھاڑ میں. اس ملک میں آپ کو پتہ ہے جو ہیومن رائٹس والے ہیں انہوں نے واچ ڈاگز ہیں انہوں نے کیا ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، آپریشن ہو رہی ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، ABN نیوز آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت سینیٹر ہمایوں احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ. سر 1 سال مکمل ہوا، جوائنٹ سیشن ہوا، صدر آصف علی زرداری صاحب نے کل خطاب کیا. کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کے اس خطاب کو؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ود ریفرنس ٹو سینٹ کہتا ہوں کہ آرٹیکل 59 کے تحت سینٹ کانسٹیٹیوٹ ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پورا صوبے کے الیکشنز نہیں ہوئے. اچھا اب اس میں کوئی بھی وجہ ہو سینٹ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا. جب سینٹ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا تو اس کے اندر یہ میں نے 2-3 دن پہلے میں نے بھی ایشو اٹھایا تھا، آج شبلی فراز صاحب نے اٹھایا. تو پھر آرٹیکل 60 کے لحاظ سے نہ چیئرمین اور نہ ڈپٹی چیئرمین کے الیکشنز ہونے چاہیے. تو یہ انلیگل سب کچھ ہوا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہوا ہے. اس کو ہمیں اس طرح سے تو آگے پھر پریزیڈنٹ صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں انہوں نے جو بات اٹھائی ہے وہ پانی کے ایشو کی، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. کسی حد تک اس کے اندر بعض چیزوں کو کرنا ہوتا ہے، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھا جائے تو پچھلے 1 سال سے سینٹ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ نہیں تھا. تو میرے لحاظ سے تو یہ سارے سسٹم انلیگل ہو رہا تھا. اچھا میمن صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے حلقے کے اندر سے آپ کے پاس کوئی شکایت آتی ہے یا بیوروکریسی آپ کو کسی معاملے کے اوپر آپ کو خط لکھتی ہے، آپ کو شکایت لکھتی ہے، تو اس کا حل نکالنا چاہیے یا اس کو آ کے بریف کرنا چاہیے؟ یہ تو پاکستان میں اسی طرح ہوتا ہے. یہ تو بریف کا کیا مطلب؟ یہ جو حکومتی جو نمائندے ہوتے ہیں یہ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں یہ مسئلے ہیں، اس کا حل تو نکلتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا. یہ پانی کی میں بات کر رہا ہوں، میں اس میں پانی کے اوپر ظاہر ہے ان کو کسی نے لکھا ہوگا، بتایا ہوگا کچھ. کسی بھی چیز میں کہیں بھی چیز میں اگر آپ دیکھا جائے پاکستان کا بیسک مسئلہ یہ ہے، ہم لوگ یہاں پہ اگر میں چاہے میری پارٹیوں کو بھی ہمارے ٹائم پہ بھی ہوا، ہر وقت ہوتا رہا ہے، اگر کہیں کوئی بھی غلط بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے ہم اس غلط بات کو کسی طریقے سے ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ہم اس کا حل نکال کے اس کو کریکٹ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج وہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں پاکستان ہے. آج پاکستان تقریباً جو ضیاء الحق کا دور تھا اتنا ہی زیادہ ڈکٹیٹر دور بنا ہوا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اکانومسٹ کے جو انٹیلیجنس یونٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پہلے جو 4 سے اوپر پوائنٹس ہوتے تھے آج وہ 2.8 پہ چلا گیا. تو ہم لوگ انفارچونیٹلی ہم لوگ سارے غلط ڈیسیجنز لے رہے ہیں. ہم غلط دیکھیں اس کو چھوڑ دیں. کانسٹیٹیوشن 26ویں ترامیم کانسٹیٹیوشن کی ایک تقریر نہیں ہوئی ہاؤس میں. جو باتیں ہوئی ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر ڈسکشنز ہوئی ہیں، اندر نہیں ہوئی ہیں. پھر آپ کہتے ہو کہ ملک غلط طرف جا رہا ہے، حرکت ہی غلط ہے تو ملک نے غلط طرف جانا ہی جانا. جب آپ کا ڈرائیور جو ہے وہ چرس پی کے گاڑی چلا رہا ہوگا پھر آپ کہتے ہو کہ یار گاڑی ٹکر لگ گئی ہے. یہاں پہ ایک ڈسکشن نہیں ہوا، نہ نیشنل اسمبلی میں نہ سینٹ میں. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب میں صحیح معنوں میں بات کرتا ہوں کہ اگر اس لحاظ سے کانسٹیٹیوشنز ہم نے پاس کرنی ہے یا امینڈمنٹس پاس کرنی ہے پھر ہو گیا پاکستان کا مسئلہ حل. تو سر یہ KP کے اندر سینٹ کا معاملہ لٹکا ہوا تو ہے، اس کے اوپر ہوئی ہے کوئی بات چیت؟ کب ہو رہی ہے؟ وہ نہیں کر رہے. ان کو سوٹ نہیں کرتا نا، ان کو سوٹ نہیں کرتا الیکشن کمیشن. اور مجھے سمجھ نہیں آتی الیکشن کمشنر کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے. وہ سمجھتے اس سے سوال نہیں ہوگا. سر ان کی بھی تو جو نئے جو الیکشن کمشنر ان کی بھی تو تقرری نہیں ہوئی نا، وہ بھی تو معاملہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس وجہ سے کہ دیکھیں جب یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے پاس بیس نہیں ہے. جب آپ کے پاس بیس نہ ہو آپ صحیح ڈیسیجنز کبھی نہیں لوگے. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کبھی بیس والا جس کی بنیاد ہوتی ہے آپ اس کو نہیں کرتے. اور یہ سٹارٹ ہوا 1971 سے. جس کے پاس عوام نے مینڈیٹ دیا تھا اس کو آپ نے ہٹا دیا، اس کو غدار بنا دیا. ہم نے دیکھا کن کن لوگوں کو غدار بنایا.
قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کو غدار بنایا ہوا ہے. تو ہم لوگوں نے تو غدار ہر ایک کو بنایا جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے. وہ 180 پلس سیٹیں لی تھی ان کو ہم نے ہٹا کیا. جس نے 80 سیٹیں لی تھی اس کو ہم نے پرائم منسٹر بنا دیا. سر ہر ادوار میں کچھ نہ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, لیکن اس بار یہ جتنے معاملے ہم نے گنے, ایک تو 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے لائی گئی, سینٹ کا الیکشن نہیں ہو رہا اور الیکشن کمیشنر کی تقرری نہیں ہو رہی, تو سر یہ اینڈ تک یوں ہی چلتا رہے گا. سی سی آئی کی جو میٹنگ ہوئی تھی 2023 میں وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل تھی, کیونکہ دو اس میں جو صوبے تھے ان کی ایکچوئل الیکٹڈ ریپرزنٹیشن نہیں تھی, تو وہ بھی غلط تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے آرڈرز نہیں مانا جا رہے ہیں, 12 جولائی کا آرڈر نہیں مانا جا رہا, اس سے پہلے جو ہائی کورٹ کے آرڈر نہیں مانے جا رہے. ہم جا کے ہائی کورٹ ہمیں کہتے ہیں تم جاؤ جا کے عمران خان سے ملا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں ملنی, کورٹ کیا بھاڑ میں. اس ملک میں آپ کو پتہ ہے جو ہیومن رائٹس والے ہیں, انہوں نے واچ ڈاگز ہیں, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ آپریسڈ ملک ہے, اس جگہ پہ آپریشن ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اگر ہم جو ریسرچ والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جو ٹیررزم کی کازز میں جو پہلی 5 کازز ہیں وہ پاکستان میں ہو رہی ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, آپریشن ہو رہی ہے, پرسیکیوشن ہو رہی ہے, اس کے علاوہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اس کے علاوہ غربت ہے. یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو پہلی امپورٹنٹ چیزیں کہ جس کی وجہ سے ٹیررزم آتا ہے. اس کے بعد اگلی آ جاتی ہے کہ کوئی آکوپائنگ فورس آ جاتی ہے یا کوئی آپ کا نظریہ والا آ جاتا ہے. پہلی 5 چیزیں آج پاکستان میں, اور نو ونڈر پاکستان میں اتنی زیادہ ٹیررزم ہو رہی ہے کہ پاکستان دنیا میں دوسرا سب سے بڑا ٹیررزم کا شکار ملک بن گیا. بالکل ایسے ہی, یہ پچھلے دنوں کی رپورٹ ہے. تو سر یہ وجہ یہی ہے نا, وجہ یہی ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کر دو. سر یہ جو آپ نے ملاقاتوں کی بات بتائی ہے کہ آپ لوگوں کو کورٹ کے آرڈر کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی جاتی, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ملاقات کر کے آتے ہیں, لائرز, ان کے کیسز, وہ کیسز کی وجہ سے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی پارٹی کے دیگر لوگوں کی جو ملاقات ہوتی ہے, علی امین گنڈا پور صاحب اکثر چلے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں سے پچھلے 10-15 دن سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی, اس وجہ سے کہ کہیں عمران خان جو ہے ان کی اور یہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ وہ نہ کر دیں. ڈر رہے ہیں, ڈرپوک ہیں. وہ ڈرپوک اور بزدل وہ ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا جو غلط کام کر کے آیا ہوتا ہے. یہ لوگ ہیں غلط, سارا کام انہوں نے غلط کیا ہوا ہے. مجھے چھوڑ دیں, آپ لوگ بتا دیں مجھے, آپ میڈیا سے ہیں نا, آپ میں سے کتنے لوگوں نے کھڑے ہو کے اپنے میڈیا کے حق میں آواز اٹھائی ہے؟ کتنوں نے آواز اٹھائی ہے؟ ایک دن آپ میڈیا بند کر دیں, ہم نہیں چلاتے. یہ تو اوپر سے آرڈر آتے, اوپر سے آرڈر آتے تو پھر یہی ہوگا نا, پھر اوپر سے آرڈر آتے, پھر اس کے آرڈر سنو نا یار, ہم سے کیا سوال. مالکان کو آتے سر, ہم تو صحافی تو ہر جگہ بولتا ہے. آپ لوگ نہ کرو نا, ہم تو رپورٹ بھی مالکان تو نہیں بیٹھے ہوتے نا ٹی وی پہ, اینکر پرسن بیٹھے ہوتے نا, بول لینا کہ میں نہیں کرتا آج پروگرام کے اندر کہہ کہ میں نہیں کرتا, کیمرہ مین ادھر کہہ کہ میں نہیں کرتا, میں نہیں ریکارڈ کرتا, آپ ادھر کہیں کہ میں نہیں ریکارڈ کرتا. سوشل میڈیا میں ڈالو مت کرو اس چینلز کے اوپر, مالکان خود ہی انسان کے بچے بن جائیں گے. درست فرما رہے ہیں. ہمایوں احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.